بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى بآثار أهل المدينة اكتفى. مثاله ولهذا قلنا لو قال طلق امرأتي فطلقها الوكيل ثم تزوجها المؤكل ليس للوكيل أن يطلقها بالأمر الأول ثانيا ولو قال زوجني امرأة لا يتناول هذا تزويجا مرة بعد أخرى ولو قال لعبده تزوج لا يتناول ذلك إلا مرة واحدة لأن الأمر بالفعل طلب تحقيق الفعل على سبيل الاختصار فإن قوله اضرب مختصر من قوله افعل فعل الضرب والمختصر من الكلام والمطول سواء في الحكم معنى الجنس في الأمر ثم الأمر بالضرب أمر بجنس تصرف معلوم وحكم اسم الجنس أن يتناول الأدنى عند الإطلاق ويحتمل كل الجنس. یہ جو عبارت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، صاحب اصول الشاشی اس عبارت کے اندر اس بات کی مثال اور دلیل پیش کر رہے ہیں کہ احناف کے یہاں صیغہ امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا. چنانچہ ہم سب سے پہلے دلیل سمجھتے ہیں کہ کیوں احناف کے یہاں صیغہ امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا. صیغہ امر ہمارے یہاں نہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے نہ وہ تکرار کا احتمال رکھتا ہے. یعنی صیغہ امر کو اگر کوئی آدمی مطلق بولے تو جب اس کو مطلق بولا جائے تب بھی اس کے اندر تکرار کا تقاضا نہیں ہوگا، اور اگر اس کو نیت کے ساتھ مقید کیا جائے تب بھی اس کے اندر تکرار کا احتمال نہیں ہوگا. اس کی دلیل یہ ہے کہ دیکھو مثلا جب آدمی صیغہ امر کے ذریعے سے کسی کام کا حکم دیتا ہے تو دراصل مختصر طریقے پر کام کو بجا لانے کی ایک طلب ہوتی ہے. جب کوئی آدمی صیغہ امر کے ذریعے سے کسی کام کو کرنے کا حکم دیتا ہے تو مختصر طریقے پر کام کو بجا لانے کی یہ ایک طلب ہوتی ہے. جب کوئی کہتا ہے اضرب تو مارنے کا حکم دیتا ہے تو یہ مختصر طریقے پر مار کو بجا لانے کی ایک طلب ہوتی ہے. آدمی جب کہتا ہے اضرب تو دراصل وہ افعل فعل الضرب کا مختصر ہوتا ہے. جب آدمی کہتا ہے اضرب تو یہ افعل فعل الضرب کا مختصر ہوتا ہے. بڑی عبارت ہوتی ہے افعل فعل الضرب کہ مارنے کا کام تو کر. طویل عبارت کیا ہوتی ہے؟ مارنے کا کام تو کر. لیکن وہ اضرب کہہ کر مختصر کر دیتا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے تو مار. آپ سمجھے؟ اب دیکھو یہ جو میں نے ترجمہ مطول عبارت اور مختصر عبارت کا جو کیا اس میں فقط الفاظ کا فرق ہے. مختصر عبارت میں الفاظ کم، مطول عبارت میں الفاظ زیادہ، لیکن معنی جو دونوں کا ہے وہ سیم ہی ہے. تم کہو تو مار یا تم کہو تو مارنے کا کام کر، معنی دونوں کا ایک ہی ہے. فرق فقط اتنا ہے کہ مطول عبارت کے اندر الفاظ زیادہ ہیں جبکہ مختصر عبارت کے اندر الفاظ کم ہیں. تو جب مطول عبارت اور مختصر عبارت دونوں کا معنی ایک جیسا ہے، فقط الفاظ کا فرق ہے، تو دونوں کا حکم بھی ایک جیسا ہی ہوگا. ہم دیکھتے ہیں لمبی چوڑی عبارت کو افعل فعل الضرب کو کہ تو مارنے کا کام کر، تو اس کے اندر معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے تکرار کا علم ہوتا ہے؟ تکرار کا علم نہیں ہوتا. آدمی سنتا ہے افعل فعل الضرب کو تو تکرار کا علم اس کو نہیں ہوتا. تو مارنے کا کام کر، بار بار مارنے کا کام کر، ایسا ترجمہ میں نے کیا تو یہ تکرار کا تقاضا نہیں کر رہا. جب مطول عبارت کے اندر تکرار کا تقاضا نہیں ہے تو جو مختصر عبارت ہے اضرب اس کے اندر بھی تکرار کا تقاضا نہیں ہوگا اور نہ تکرار کا احتمال ہوگا. آپ سمجھے؟ تو اگر کوئی آدمی اضرب سے تکرار کا معنی سمجھتا ہے
تو اس کا اس طرح تکرار کا معنی سمجھنا اضرب صیغہ امر سے بالکل صحیح نہیں. نیت ہو یا نیت نہ ہو تکرار کا معنی اس سے نکل ہی نہیں سکتا. جب مطول عبارت کے اندر نکل نہیں رہا تو مختصر عبارت کے اندر بھی نہیں نکلے گا، کیونکہ دونوں عبارتیں مطول مختصر حکم کے اعتبار سے برابر ہوتے ہیں. دیکھو جو مطول عبارت ہے نا افعل فعل الضرب، اس کے اندر تکرار کیوں نہیں ہے، اس کو ذرا تفصیل سے ہم سمجھتے ہیں. تو آپ یہاں دیکھو گے تو اضرب کی جو لمبی چوڑی عبارت نکالی گئی وہ ہے افعل فعل الضرب. اس میں جو اضرب ہے نا امر کا صیغہ تو مار، اس کے اندر ضرب کی جنس یعنی مارنے کو طلب کیا گیا ہے. جب آدمی اضرب کہتا ہے تو اضرب کے ذریعے اس کے مصدر یعنی ضرب کی جنس یعنی مارنے کو طلب کیا جاتا ہے. کیونکہ ابھی آپ لوگوں کے سامنے یہ بات آئی کہ مختصر عبارت اور مطول عبارت دونوں حکمی اعتبار سے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. جب اضرب مختصر ہے افعل فعل الضرب کا، اور افعل فعل الضرب کے اندر یہ بات معلوم ہوئی ہم کو کہ یہاں مارنے کے فعل کو طلب کیا جا رہا ہے، تو مختصر عبارت اضرب جو ہوگی اس سے بھی یہی بات ہم کو معلوم چلے گی کہ اس کے اندر مصدر یعنی مارنے کے فعل کو طلب کیا جا رہا ہے. برابر. اور اضرب جو ہے دراصل یہ مشتق ہے، یہ سب نکلتے ہیں مصدر سے، لہٰذا ایک مشتق اپنے اندر مشتق منہ کا معنی رکھے گا ہی. ایک مشتق اپنے اندر مشتق منہ کا معنی رکھے گا. اور جب اضرب ہے یہ جب الضرب سے نکلا ہے تو اس کے اندر ضرب کا معنی ہوگا اور ہوگا، کیونکہ مشتق کے اندر مشتق منہ کا معنی ہوتا ہے. یہ چیز بالکل ظاہر ہے اظہر من الشمس. تو یہاں اضرب سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہاں مصدر کی جنس یعنی مارنے کو طلب کیا جا رہا ہے. اور مارنا ایک معلوم تصرف ہے، مثلا لکڑی یا اس کے قائم مقام چیز لے کر تکلیف دینا کسی کو، یہ ہے مارنا. تو مارنا ایک معلوم تصرف ہے. چنانچہ امر اپنے مصدر یعنی اس میں جنس پر مشتمل ثابت ہوا. جب امر اپنے مصدر یعنی اس میں جنس پر مشتمل ہوا تو امر کے اندر اس میں جنس کے قاعدے لاگو ہوں گے. اس میں جنس کا ضابطہ کیا ہے؟ اس میں جنس کا ضابطہ یہ ہے کہ ایسے ہی بلا نیت بولنے کے وقت وہ فرد حقیقی کو شامل ہوتا ہے، اور جب نیت کے ساتھ اس کو متصف کیا جائے تو پھر وہ فرد حکمی کا احتمال رکھتے ہیں. پھر سے ایک اور مرتبہ یہ بات آپ لوگوں کے سامنے میں ذہن نشین کر دوں تاکہ بات راسخ ہو جائے. دیکھو جب کوئی آدمی حکم کرتا ہے نا، امر صادر کرتا ہے تو یہ امر مشتق ہے، لہٰذا اپنے اندر یہ مشتق منہ کا معنی لیے ہوئے ہوگا. تو اسی طرح جب کوئی آدمی امر صادر کرتا ہے تو وہ اس امر کے اندر مصدر کا معنی لیے ہوئے ہوگا. مثلا کوئی آدمی کہتا ہے اضرب، تو اضرب کے اندر ضرب مصدر کا جو معنی ہے اس کی جو جنس ہے یعنی مارنا، اضرب اس کو شامل ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ بات ابھی معلوم ہوئی کہ چونکہ ایک مشتق منہ کے معنی کو شامل ہوتا ہے، اس لیے مثلا اضرب اپنے اندر اس کے مشتق من یعنی مصدر کا معنی مارنے کو شامل کرے گا. چنانچہ امر مصدر کے معنی پر مشتمل ہوا. مصدر کے معنی پر مشتمل ہوا، اضرب مارنے کے معنی پر مشتمل ہوا. اور مارنا اور مصدر جو ہے یہ اس میں جنس ہوتا ہے. معلوم ہوا امر مصدر اس میں جنس پر مشتمل ہے، کیونکہ مصدر اس میں جنس ہوتا ہے. اس میں جنس کس کو کہتے ہیں؟ اس میں جنس وہ اسم ہوتا ہے جو فقط ایک معنی پر دلالت کرے، خواہ وہ ایک اور فرد حقیقی ہو یا پھر وہ ایک اور فرد حکمی ہو.
اس میں جنس وہ اسم ہے جو فقط ایک معنی پر دلالت کرے، خواہ اب وہ ایک اور فرد حقیقی ہو یا وہ ایک اور فرد حکمی ہو۔ ایک اور فرد دونوں کا ایک معنی ہے، اس لیے میں نے دونوں کو ایک کے بازو میں رکھ کر ذکر کیا۔ تو اس میں جنس وہ اسم ہے جو فقط ایک معنی پر دلالت کرے، فرد پر دلالت کرے، ایک کو ہو یا فرد کو ہو، دونوں برابر ہیں۔ تو اس میں جنس وہ اسم ہے جو فقط ایک معنی پر دلالت کرے، فرد پر دلالت کرے، خواہ وہ ایک یا فرد حقیقی ہو یا ایک یا فرد حکمی ہو۔ تو امر کا صیغہ مصدر پر دلالت کر رہا ہے اور مصدر ہوتا ہے اسم جنس، معلوم ہوا امر اسم جنس کا معنی اپنے اندر لیے ہوئے۔ اب جو اسم جنس کا معنی اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اگر وہ امر مثلا ہے اضرب، تو وہ مارنا اسم جنس کا معنی اپنے اندر لیے ہوئے ہوگا۔ اور اسم جنس کے بارے میں یہ بات میں آپ لوگوں کو بتا چکا کہ وہ ایک معنی پر ہی دلالت کرتا ہے، خواہ وہ حقیقی طور پر ایک ہو، جس کو اپنے فرد حقیقی کہتے ہیں۔ فرد حقیقی وہ ایک ہوتا ہے کہ اس کے نیچے کوئی عدد نہ ہو۔ فرد حقیقی وہ ایک ہوتا ہے جس کے نیچے کوئی عدد نہ ہو، یا پھر وہ اسم جنس ایک پر دلالت کرے گا، فرد پر دلالت کرے گا، حکمی طور پر اس کو فرد حکمی کہتے ہیں۔ فرد حکمی کل مجموعے کو کہتے ہیں، فرد حکمی کل مجموعے کو کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جب امر کا صیغہ اسم جنس پر دلالت کرتا ہے اور مارنے والا معنی اپنے اندر ہی لیے ہوئے ہے، اور مارنا اسم جنس ہے، تو اس وجہ سے یہ ایک کا معنی اپنے اندر لے گا، خواہ وہ ایک فرد حقیقی ہو یا وہ ایک فرد حکمی ہو۔ یعنی مارنے سے یا تو ایک مارنا مراد لیا جا سکتا ہے، یا مارنے سے پھر مارنے کا کل مجموعہ جو ہے وہ مراد لیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب اگر صیغہ امر تکرار کا تقاضا کرتا تو تکرار یہ اسم جنس کا نہ فرد حقیقی ہے، نہ یہ اسم جنس کا فرد حکمی ہے۔ اور اسم جنس وہ تو ایک پر ہی دلالت کرتا ہے، یا تو فرد حقیقی پر دلالت کرے گا یا فرد حکمی پر دلالت کرے گا۔ جو تکرار ہے نا وہ تو عدد ہے، گنتی ہے نا، 2 3 4 5 6، یہ نہ ایک ہوتا ہے تکرار نہ کل مجموعہ ہوتا ہے۔ تکرار جو ہے نا وہ 2 3 4 عدد ہوتا ہے، اور جو اسم جنس فردیت کا تقاضا کرتا ہے، توحد کا تقاضا کرتا ہے، ایک ہونے کا تقاضا کرتا ہے، یا ایک ہونے کا احتمال رکھتا ہے، توحد کا احتمال رکھتا ہے، وہ اپنے اندر تکرار اور عدد کا مفہوم کس طرح لے سکتا ہے؟ جبکہ تکرار جو ہے اور عدد یہ منافی ہے فرد ہونے کے۔ فرد تو اکیلا ہوتا ہے، وہ کسی چیز سے مرکب نہیں ہوتا، لیکن تکرار عدد کو کہتے ہیں، گنتی کو کہتے ہیں، اور گنتی جو ہوتی ہے نا وہ کسی چیز سے مرکب ہوتی ہے۔ 2 یہ 2 ایک سے مرکب ہے، 3 یہ 3 ایک سے مرکب ہے، 4 یہ 4 ایک سے مرکب ہے، یا 2 2 سے مرکب ہے۔ تو جب صیغہ امر یہ اپنے اندر مصدر کا معنی لیے ہوئے اور وہ مصدر اسم جنس ہے جو ایک معنی پر دلالت کرتا ہے، خواہ وہ ایک حقیقی ہو یا ایک حکمی ہو، اور جب وہ ایک حکمی پر دلالت کرے گا تو وہ دلالت کرتا ہے اگرچہ متعدد افراد پر، لیکن وہ متعدد افراد ایک ہی مجموعہ ہوتے ہیں نا، تو یہ حکمی طور پر ایک ہی ہوا۔ جیسے مثلا ایک جماعت تبلیغ کی خاطر مسجد میں آئی ہے، تبلیغی جماعت، اس کے اندر 20 افراد ہیں، تو اگرچہ ہیں اس کے اندر 20 افراد لیکن پوری جماعت ایک ہی ہے نا، تو یہ ایک حکمی ہوا۔ ایک پیکٹ ہے، اس کے اندر 50 چاکلیٹ ہے، اب اگرچہ اس پیکٹ کے اندر 50 چاکلیٹ ہے، وہ پیکٹ تو ایک ہی ہوا نا، تو یہ ایک حکمی۔ تو مصدر جو ہے نا وہ ایک معنی پر دلالت کرتا ہے۔ ضرب اضرب کا مصدر ہے، وہ مارنے والے معنی پر دلالت کر رہا ہے، اور وہ ایک ہی معنی ہے، یا تو وہ حقیقی طور پر ایک ہوگا، ایک مرتبہ مارنا، یا کل مجموعے پر وہ دلالت کرے گا جو کل مجموعہ ایک کے معنی میں ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے, اس میں کسی مار کو خاص نہیں کیا گیا, اس میں کسی مار کو خاص نہیں کیا گیا, یہ اپنے تمام افراد پر یکساں طور پر بولا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو خلاصہ یہ نکلا کہ اضرب جب اس میں جنس کے معنی کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے تو وہ ایک معنی پر دلالت کر رہے ہیں, اور جو چیز ایک معنی پر دلالت کرتی ہو وہ تکرار کے خلاف ہوتی ہے. تو یہ اپنے اندر نہ تکرار کا تقاضا کرتی ہے نہ اپنے اندر تکرار کا احتمال رکھتی ہے, کیونکہ تکرار جو ہے گنتی کا نام ہے, اور جو گنتی ہوتی ہے وہ توحد اور فردیت کے خلاف ہوتا ہے جس چیز پر اس میں جنس دلالت کرتا ہے. معلوم ہوا امر کا جو سیغہ نے وہ نہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے وہ نہ تکرار کا احتمال رکھتا ہے. صاحب اصول الشاشی نے اسی طرح بات سمجھائی. چنانچہ جب یہ بات ہمارے سامنے واضح ہوگی روز روشن کی طرح کہ صیغہ امر نہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے اور صیغہ امر نہ تکرار کا احتمال رکھتا ہے, اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے آدمی کو وکیل بنائے اور دوسرے آدمی کو وکیل بنا کر یہ کہے کہ اے وکیل تو میری جانب سے میری بیوی کو طلاق دے دے, طلق امراتی, پھر ہوا یہ کہ وکیل نے موکل کی بات مانی, شوہر کی بات مانی اور شوہر کی بیوی کو اس نے طلاق دے دی, چونکہ موکل نے اس کو حکم دیا تھا طلاق دینے کا, اس سے اس نے طلاق دے دی. پھر ہوا یہ کہ اس عورت پر جس کو موکل نے طلاق دی نا وکیل کے ذریعے, اس پر واپس اس موکل کو دل آ گیا, متعلقہ کے شوہر کو واپس اس عورت پر دل آ گیا جو اس کی پہلے بیوی تھی, اس نے واپس اس کے ساتھ نکاح کیا. اب وہ جو وکیل تھا نا جس کو اس نے پہلے نکاح کے موقع پر طلاق کا وکیل بنایا تھا, وہ واپس آ کر واپس عورت کو طلاق دے, اس کا اختیار اس کو نہیں ہے, بلکہ اگر وہ اس طرح کرتا ہے تو طلاق بھی واقع نہیں ہوگی. اگر موکل کسی کو وکیل بنائے طلق امراتی, کیا کہے اس کو کہ میری بیوی کو طلاق دے, امر کا صیغہ استعمال کرے, کس کا صیغہ استعمال کرے اور کہے طلق امراتی, تو امر چونکہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا لہٰذا فقط ایک مرتبہ طلاق دینے پر یہ محمول ہوگا. بار بار اس امر کے ذریعے سے وکیل کو طلاق دینے کا اختیار ہو ایسا نہیں. تو ایک مرتبہ وکیل نے طلاق دے دی, وہ عورت چھوٹی ہو گئی, کافی ہے. ٹھیک ہے, اب واپس اسی امر سے تکرار کا فائدہ نکال کر وہ وکیل واپس اس عورت کو طلاق دینا چاہے تو اس طرح وہ طلاق دے نہیں سکتا. چنانچہ اگر موکل نے وکیل کو کہہ دیا کہ تم میری عورت کو طلاق دے, وکیل نے طلاق دے دی, پھر اس متعلقہ کے شوہر نے موکل نے واپس اس عورت سے جس کو اس نے پہلے وکیل کے ذریعے طلاق دی تھی نکاح کر لیا, اب واپس وکیل آ کر اس کو طلاق دے دے تو نہ طلاق واقع ہوگی نہ طلاق دینے کا اس کو اختیار حاصل ہے, کیونکہ امر کا صیغہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا. اس میں جنس والا معنی اپنے اندر یہ لیے ہوئے اور اس میں جنس ایک ہونے پر دلالت کرتا ہے, تو جو چیز ایک ہونے پر دلالت کرتی ہے وہ اپنے اندر نہ تکرار کا تقاضا کرے گی نہ تکرار کا احتمال رکھے گی. ایک اور مثال آپ کے سامنے پیش کی جائے کہ کوئی آدمی ایک آدمی کو وکیل بناتا ہے اور کہتا ہے زوجنی امرأتن, ایک عورت سے تو میرا نکاح کرا دے. اب یہاں پر اس نے وکیل کو حکم دیا نکاح کرانے کا, امر ہے یا نہیں ہے, اور صیغہ امر احناف کے یہاں تکرار کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں کرتا, تکرار کا تقاضا وہ نہیں کرتا, لہٰذا یہ ایک مرتبہ نکاح کرانے پر ہی محمول ہوگا, بار بار نکاح کرانے پر محمول نہیں ہوگا. تو ایک جگہ وکیل نے اس مرد کا نکاح کرا دیا تو بس اب وہ سبکدوش ہو گیا. اب اس ایک جگہ کے بعد واپس ایک اور جگہ پر اس نے اس کا نکاح کرا دیا یا 2-3 جگہوں پر اور اس کا نکاح کرا دیا, تو نہ نکاح اس سے واقع ہوگا نہ اس کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ نکاح کرائے, کیونکہ صیغہ امر جو پہلی مرتبہ اس پر لاگو ہوا تھا وہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی طرح اگر کوئی آدمی آقا ہے اور اس کا ایک غلام ہے, وہ غلام سے کہتا ہے تزوج, تو اپنی شادی کر لے. چنانچہ اب غلام اس ایک امر سے 4 شادی کرے تو اس کی اجازت ہے,
امر کا جو سیگا ہے وہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، لہٰذا یہ ایک مرتبہ شادی کرنے پر ہی محمول ہوگا، بار بار شادی کرنے کو شامل نہیں ہوگا، کیونکہ سیگے امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ خلاصہ یہ ہے کہ سیگے امر اپنے اندر مصدر کا معنی لیے ہوئے، کیونکہ ایک مشتق منہو کا معنی اپنے اندر لیے ہوئے ہوتے ہیں، اور مصدر جو ہے وہ اس میں جنس ہے، کیونکہ وہ ایک معنی پر دلالت کرتا ہے، خواہ وہ ایک حقیقی ہو یا پھر وہ ایک حکمی ہو۔ حکمی اگر ہوگا تو اگرچہ افراد ہیں، لیکن چونکہ وہ مصدر اپنے افراد پر یکساں طور پر بولا جاتا ہے بغیر کسی ایک فرد کو خاص کیے، وہ فقط مارنے کی حقیقت پر دلالت کرتا ہے، خاص مار یا خاص وقت میں مار پر دلالت نہیں کرتا، تو یہ اس میں جنس ہے، اور اس میں جنس اپنے اندر ایک کا معنی لیے ہوئے، جو چیز اپنے اندر ایک کا معنی لیے ہوئے ہو وہ توحد کو چاہتا ہے، فردیت کو چاہتا ہے، خواہ وہ فردیت حقیقی ہو یا حکمی ہو، اور یہ چیز تکرار کے خلاف ہے، کیونکہ تکرار گنتی پر دلالت کرتا ہے، لہٰذا یہ نہ اپنے سیگے سے تکرار کا تقاضا کرتا ہے، نہ یہ تکرار کا احتمال رکھے گا۔ ایک فائدے کی بات آخر میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں، وہ یہ ہے کہ دیکھو طلاق کا جو لفظ ہے نا، اس کا فرد حقیقی ایک ہے، برابر، اس کا فرد حقیقی ایک ہے، کیونکہ فرد حقیقی وہ ہوتا ہے جس کے نیچے کوئی عدد نہ ہو، تو ایک ہی ہے وہ جس کے نیچے کوئی عدد نہیں، ٹھیک ہے؟ تو طلاق کا فرد حقیقی ایک ہے، اور طلاق کا فرد حکمی یعنی کل مجموعہ، تو کتنی طلاقیں ایک عورت کو دی جا سکتی ہے، اس کا مجموعہ کتنا ہے؟ 3، برابر، 3 سے زیادہ طلاقیں ایک عورت کو نہیں دی جا سکتی، تو یہ طلاق کا فرد حکمی ہے۔ تو لفظ طلاق ایک ایسا لفظ ہے جس کا فرد حقیقی بھی ہم کو معلوم ہے 1، اور جس کا فرد حکمی بھی ہم کو معلوم ہے یعنی 3، لیکن اس کے علاوہ جو دیگر الفاظ ہیں عمومی طور پر فرد حقیقی تو ان کا معلوم ہوتا ہے یعنی 1، لیکن فرد حکمی ان کا زندگی میں معلوم نہیں چل پاتا۔ آدمی کو جب موت آتی ہے نا، تو موت سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے تبھی آدمی کو معلوم چلتا ہے کہ اس لفظ کا فرد حکمی اس کے لیے کیا تھا۔ مثلا آدمی کتنی چوریاں کرے گا، آدمی کتنا کھانا کھائے گا، آدمی کتنی عورتوں سے نکاح کرے گا، آدمی کتنی عورتوں کو طلاق دے گا، یہ سب معاملے ایسے ہیں کہ فرد حقیقی تو سب کا معلوم ہے 1، لیکن فرد حکمی یعنی اس کا کل مجموعہ کتنا ہے وہ اپنے کو اس وقت تک معلوم نہیں چلے گا جب تک کہ آدمی اپنی آخری سانس پر نہ ہو۔ ہاں، جب آخری سانس نکل جائے تب پھر آدمی کو پتہ چلے گا کہ بھئی اس کا فرد حکمی اور کل مجموعہ کتنا تھا، کتنی عورتوں سے انہیں اس لیے نکاح کیا، بھئی 10 عورتوں سے اس نے نکاح کیا الگ الگ موقعوں پر، کتنی عورتوں کو اس نے طلاق دی، بھئی 8 عورتوں کو اس نے طلاق دی، تو یہ سب فرد حکمی متعین ہو رہا ہے۔ ترجمہ کر لیجیے۔ اس کی مثال یعنی امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، اس کی مثال، اور اسی وجہ سے ہم نے کہا یعنی امر چونکہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ تم میری بیوی کو طلاق دے، اور پھر وکیل نے اس کی بیوی کو طلاق دے دی، پھر موکل نے دوبارہ اسی عورت سے نکاح کر لیا، واپس اس پر دل آ گیا، اور اس موکل نے یعنی مطلقہ کے شوہر نے دوبارہ اسی عورت سے نکاح کر لیا، اب وکیل کے لیے جائز نہیں ہے کہ دوبارہ موکل کے حکم اول طلق امراتی کے ذریعے واپس اس عورت کو طلاق دے دے، کیونکہ امر کا صیغہ طلاق جو ہے تکرار کا تقاضا نہیں کرتا ہے۔ ایک مرتبہ طلاق دے دی ہوگی، اب بار بار اسی طلق کے ذریعے سے طلاق دینے کا وہ وکیل نہیں ہوگا، تو وکیل کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوبارہ پہلے ہی حکم کے ذریعے یعنی موکل کے حکم اول طلق امراتی کے ذریعے واپس اس عورت کو طلاق دے، اس کے لیے جائز نہیں، نہ طلاق واقع ہوگی۔ اور اگر موکل نے کہا کہ اے وکیل میرا نکاح کسی عورت سے کرا دے، تو یہ حکم ایک مرتبہ کے بعد دوسری مرتبہ شادی کرانے کو شامل نہیں ہوگا، فقط ایک مرتبہ شادی کرانے کو شامل ہوگا۔ اور اگر آقا اپنے غلام سے کہے کہ تو اپنی شادی کر لے، تو یہ تجویز کا جو حکم دیا جا رہا ہے یہ ایک مرتبہ کے علاوہ شادی کرنے کو شامل نہیں ہوگا، فقط ایک ہی شادی وہ کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ کیوں امر کا صیغہ نہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے نہ تکرار کا احتمال رکھتا ہے، اس لیے کہ صیغے امر کے ذریعے سے کسی کام کو کرنے کا حکم
مختصر طریقے پر کام کو بجا لانے کی طلب ہے، اس لیے کہ صیغہ امر کے ذریعے کسی کام کو کرنے کا حکم مختصر طریقے پر کسی کام کو بجا لانے کی طلب ہے، کیونکہ قائل کا قول اضرب یہ مختصر ہے اس کے قول افعل فعل الضرب سے، اور کلام کا جو مختصر حصہ ہے اور مطول حصہ ہے دونوں برابر ہوتے ہیں حکم میں۔ اب تم دیکھو افعل فعل الضرب جو لمبی عبارت ہے اس کے اندر ضرب مصدر ہے، اس میں جنس ہے، تو پھر جو مختصر عبارت ہوگی اضرب، اگرچہ یہ فعل ہے یہ اس میں جنس نہیں ہوتا لیکن یہ اس میں جنس والے معنی پر مشتمل ہوگا یا نہیں، اور اس میں جنس فردیت کو چاہتا ہے، یا تو حقیقی فردیت یا حکمی فردیت، توحد کا چاہتا ہے یا تو حقیقی توحد یا حکمی توحد، اور تکرار جو ہے وہ توحد کو نہیں تعدد کو چاہتا ہے، ملٹیپلیکیشن کو وہ چاہتا ہے، لہٰذا جو چیز توحد کو چاہتی ہو وہ اس چیز کا تقاضا کیسے کر سکتی ہے بھلا، اس تکرار کا تقاضا کیسے کر سکتی ہے جو تعدد کو چاہتا ہے۔ امر میں جنس کا معنی، پھر مارنے کا حکم ایک معلوم تصرف کی جنس کا حکم ہے، مارنے کا حکم ایک معلوم تصرف کی جنس کا حکم ہے۔ اس عبارت میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو مارنے کا حکم دیا جاتا ہے نا اضرب، یہ مصدر کے معنی پر مشتمل ہوتا ہے اور مصدر اس میں جنس ہوتا ہے، اور وہ کیوں مصدر اس میں جنس ہے؟ کیونکہ یہ ایک معلوم تصرف پر دلالت کرتا ہے، اس میں جنس وہ ہوتا ہے جو ایک کے معنی پر دلالت کرے جو معنی معلوم ہو، اب خواہ وہ ایک فرد ہو یا متعدد افراد ہو، لیکن وہ ان سب متعدد افراد پر یکساں طور پر دلالت کرے کسی ایک کو خاص کیے بغیر۔ تو یہاں پر مار سے خاص قسم کی مار مراد نہیں بلکہ ہر طرح کا مارنا اس کے اندر مراد ہے، خواہ وہ لکڑی کے ذریعے سے ہو یا اس چیز کے ذریعے سے ہو جو لکڑی کے علاوہ ہے۔ اور اس میں جنس کا حکم یہ ہے کہ یہ ایسے ہی بلا نیت بولنے کے وقت فرد حقیقی کو شامل ہوتا ہے اور نیت کے وقت فرد حکمی کا احتمال ہوتا ہے، لہٰذا اگر بلا نیت امر کا صیغہ بولا گیا تو یہ فرد حقیقی کو شامل ہوگا، ایک مرتبہ مارنے کو شامل ہوگا اس لیے، اگر نیت کے ساتھ اس کو بولا جائے تو پھر یہ مارنے کے پورے مجموعے کو شامل ہوگا جو اسی وقت آدمی کو معلوم ہو سکتا ہے جب آدمی دنیا سے منتقل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ توحد چاہ رہا ہے اور تکرار یہ توحد نہیں بلکہ تعدد ہے، یہ نہ فرد حقیقی ہے نہ فرد حکمی ہے، لہٰذا صیغہ امر تکرار کا کبھی تقاضا کر نہیں سکتا نہ تکرار کا احتمال رکھ سکتا۔